إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون۔ تمام قسم کی تعریفات، حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، بزرگی اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے۔ بے شمار درود و سلام ہوں تمام انبیاء اکرام پر، خصوصاً میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم بزرگوں، دوستو، عزت مآب خواتین اسلام، آج کے اس خطبہ جمعہ کا موضوع ہے اسلام کا تقاضا، ایمان اور عمل صالح۔ اسلام کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے، بنی الاسلام علی خمس، شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان وحج البیت من استطاع الیہ سبیلا۔ ان 5 چیزوں کا نام اسلام ہے، اور ان 5 چیزوں پر زبان سے تسلیم کرتے ہوئے اور دل سے تصدیق کرتے ہوئے ایمان لانا ہے، تب ایک انسان اسلام میں داخل ہوتا ہے۔ اور یہ اسلام کے تقاضا کیا ہے؟ ایمان اور عمل صالح۔ تقاضا کہتے ہیں کہ آپ کسی چیز کی پیروی کرتے ہیں تو اس کے کچھ مطلوبات ہوتے ہیں، اس کے کچھ نظم و ضبط ہوتے ہیں، اس کے کچھ فرامین ہوتے ہیں، اس کے کچھ احکام ہوتے ہیں کہ آپ جس کی پیروی کر رہے ہیں تو اس کے احکام کی اور اس کے نظم و ضبط کے حساب سے اپنی زندگی گزارنے کی جو چیز تم سے مطلوب کی جاتی ہے، یہ تقاضا ہوتا ہے۔ اور اسلام کا تقاضا یہی ہے کہ ایک بندہ مومن، ایک مسلم اپنی زندگی ایمان اور عمل صالح کے ساتھ گزارے۔ ایمان کیا ہے؟ ایمان 6 چیزوں کا نام ہے: اللہ پر، اس کے رسولوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے فرشتوں پر، اور اچھے اور بری تقدیر پر، آخرت کے دن پر ایمان لانا، اور یہ زبان سے تسلیم کرتے ہوئے اور دل سے اس کی تصدیق بھی کرتے ہوئے۔ اور یہ ایمان میں جب مضبوطی پائی جائیں گی، یقیناً عمل صالح انسان کے زندگی میں خود بخود پائے جائیں گے۔ اگر ایمان میں کمزوری ہے، ایمان کمزور ہے، تو انسان کی زندگی میں عمل صالح بھی کم پائے جاتے ہیں، بلکہ کبھی کبھی بسا اوقات اس کی زندگی نیک اعمال سے خالی ہوتی ہے۔ اسلام کا جو تقاضا ایمان اور عمل صالح ہے، وہ اس لیے ہے کہ ایک مسلم دنیا میں رہتے ہوئے جب وہ اپنے آپ کو رب کا بندہ کہتا ہے تو وہ اور کافروں، فاسقوں، منافقوں سے ممتاز ہونا چاہیے، اس کے اندر امتیاز پایا جانا چاہیے۔ اسلام لانے پر، اسلام کے ماتحت زندگی گزارنے پر اس کے اندر ایک امتیاز پانا چاہیے، اور لوگوں سے جو فاسق ہے، جو کافر ہے، جو منافقین ہے، جو اللہ کو نہیں مانتے، جو دین اسلام کو ٹھکراتے ہیں، دین اسلام کا انکار کرتے ہیں، وہ لوگ بھی دنیا میں ہیں، لیکن اسلام نے اپنے ماننے والوں سے ایمان اور عمل صالح کا جو تقاضا کیا ہے
وہ یہی ہے کہ اللہ کے نیک بندے اور اس کے برے بندے جو اس کا انکار کرتے وہ الگ ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ دنیا میں دکھائے لوگوں کو کہ کل قیامت کے دن جن لوگوں کو اچھا بدلہ دیا جائے گا ان کے نیک اعمال کے مطابق، اور جن کو سزا دی جائیں گی وہ اس لیے کہ دنیا میں وہ خود دیکھ لیں گے جن کو سزا کل قیامت کے دن دی جائیں گی کہ ہاں یہ دنیا میں ایمان پر تھے، اسلام پر تھے، عمل صالح پر تھے۔ یہ اس لیے ہے، اسلام کا تقاضا اس لیے بھی ہے کہ یہی بدکار لوگ جنہیں کل اللہ تعالیٰ سزا دیں گے، جو منافقین بن کر جو فسق و فجور میں گنہگاری میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں، ابھی انہیں پتہ نہیں چل رہا ہے، لیکن کل قیامت کے دن حشر کی عدالت برپا ہوں گی تو اللہ تعالیٰ جب انصاف کریں گے، نیک لوگوں کو نیک بدلہ دیں گے، بروں کو سزا دیں گے، تو یہ خود برے اعتراض نہیں کر سکیں گے کہ اللہ تعالیٰ تو ان کے ساتھ اچھا بدلہ کر رہا ہے اور ہم کو سزا دے رہا ہے، یہ اعتراض وہ ہرگز نہیں کر سکتے، کیونکہ انہوں نے دنیا میں دیکھ لیا ہے کہ یہ اسلام کے ماننے والے تھے اور اسلام کا جو تقاضا ایمان اور عمل صالح تھا اس کے مطابق زندگی گزار رہے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ ان کو آج اچھا بدلہ دے رہے ہیں۔ تو اس لیے بھی اسلام کا تقاضا ایمان اور عمل صالح ہے۔ لیکن آج دیکھیے میرے بھائیوں، آج ہماری زندگی صرف نام کے لیے اسلام والی زندگی ہے، ہمارے نام صرف مسلمان کا ہے، ہمارے اعمال کافرانہ ہے، ہمارے اعمال فاسقانہ ہے، ہمارے اعمال فاجرانہ ہے، ہمارے اعمال منافقانہ ہے، اور یہ حق بات ہے، یہ کسی سے چھپی ہوئی بات نہیں ہے۔ آج مسلمانوں میں دیکھیے ہر قسم کی برائیاں پائی جاتی ہے، لیکن نیک اعمال کی بات کی جائے، اعمال صالحہ کی بات کی جائے تو بہت پیچھے ہے، بہت پیچھے۔ یہ کس لیے ہے؟ کیونکہ ہم نے اسلام کے تقاضے کو نہیں سمجھا۔ ہم صرف اسلام کے ماتحت زندگی گزار رہے ہیں لیکن اس کے تقاضے نہیں قبول کر رہے ہیں، اس کے تقاضے پورے نہیں کر رہے ہیں، اور یہی تقاضے نہیں پوری کرنا ہمارے دنیا میں ہمارے اوپر ذلت چھائی جانا، رسوائی چھائے جانا، مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹنا اور پریشانیوں میں مبتلا ہونا، یہ ہماری اپنی کرتوتوں کی وجہ سے کہ ہم نے اسلام کے تقاضے کو سمجھا نہیں، ایمان کے مطابق ہم نے عمل نہیں کیا، تو اس لیے اللہ تعالیٰ آج دنیا میں ہمیں پھٹکار رہے ہیں۔ اور یہ پھٹکار بھی یقیناً ایک نعمت سمجھیے اگر کوئی عقل مند ہے، یہ پھٹکار اور یہ پریشانیاں اور مصیبتیں، رسوائیاں، ذلتیں، یہ اللہ کی طرف سے نعمت ہے سمجھیے اگر عقل مند ہو، اگر عقل رکھتے ہو، ذرا سوچو اللہ تعالیٰ دنیا میں آگاہ کر رہے ہیں، دنیا میں موقع دے رہے ہیں کہ جو دنیا میں تم زندگی اسلام کے نام پر گزار رہے ہو، اس کے تقاضے پورے نہیں کر رہے ہو، صرف نام کے تم مسلم بنے ہو، کام تمہارا کافرانہ، منافقانہ اور فاسقانہ ہے، تو تم کو اللہ تعالیٰ دنیا میں آگاہ کر رہا ہے، تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ دنیا میں آگاہ کر رہا ہے۔ ابھی دنیا دار العمل ہے، ابھی سدھر کر اپنے آپ کو کچھ بنا لو، اپنی زندگی کو بنا لو، نیک اعمال میں زندگی لگا لو، جو زندگی گزر گئی ہے اسے بھول جاؤ اور اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ آؤ، ایمان کے ساتھ عمل صالح پر زندگی لگا لو، تاکہ اللہ تعالیٰ جو تمہارے سیئات ہے ان کو بھی اللہ تعالیٰ حسنات میں بدل دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ یضاعف لہ العذاب یوم القیامہ ویخلد فیہ مہانا۔ اللہ تعالیٰ نے بدکار کے تعلق سے، فاسق تعلق سے فرمایا کہ ہم اس کے لیے کل قیامت کے دن عذاب کو دوگنا کر دیں گے۔ یضاعف لہ العذاب یوم القیامہ، قیامت کا عذاب اس کے لیے دگنا کر دیں گے، ویخلد فیہ مہانا، اور وہ اس عذاب میں ہمیشہ کے لیے ذلت و رسوائی کے ساتھ رہیں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے نیک اعمال کرنے والوں کی صفات بتائی، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ ہاں، مگر وہ لوگ جو دنیا میں سنبھل گئے کہ دیکھا اپنے آپ کو کہ زندگی گناہوں میں گزر رہی ہے، زندگی اللہ کی نافرمانی میں گزر رہی ہے، زندگی دین سے دوری میں گزر رہی ہے، زندگی نمازوں سے دوری میں گزر رہی ہے، تو یہ بات انہوں نے غور فکر کی، محاسبہ کیا، الا من تاب، جن لوگوں نے توبہ کیا، وعمل عملا صالحا، اور نیک اعمال پر اپنی پھر زندگی لگا لی، فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے جو گناہ بھی رہیں گے ان کو حسنات میں، یعنی
ثواب میں بدل دیں گے، اجر و ثواب میں بدل دیں گے۔ فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تعالیٰ یقیناً بہت بڑے بخشنے والے اور مہربان ہیں۔ تو اس آیت میں آپ غور کیجئے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ جو سچے دل سے توبہ کرے، توبۃ نصوحہ کرے، تو اس کے توبہ سے پہلے جو گناہ رہیں گے اللہ تعالیٰ اس کو گناہ میں کاؤنٹ نہیں کریں گے، بلکہ ان گناہوں کو اچھائی میں بدل کر اس کے اجر و ثواب کی رجسٹر میں اس کے ثوابوں کو بڑھا جائے گا۔ یعنی پتہ یہ چلا کہ ایک انسان سدھرنے سے پہلے جو برائیاں کرتا تھا، بھٹکا ہوا تھا، رب سے دور تھا، رب کے گھر سے دور تھا، دین سے دور تھا، نام کا مسلمان تھا، لیکن احساس جاگا اس کے ذہن میں اور وہ غفلت سے باہر آیا اور اللہ تعالیٰ کے آگے گڑ گڑایا، توبہ کی، تو اللہ فرماتے ہیں اس توبہ سے پہلے جو اس کے گناہ تھے وہ گناہوں کو بھی ہم حسنات میں شمار کریں گے۔ اللہ اکبر، اتنی بڑی مہربانی کب؟ جب بندہ توبۃ النصوحہ کرے گا، سچی توبہ کرے گا، اور اس سچی توبہ کے ساتھ پھر اپنی پرانی زندگی پاس نہیں لوٹیں گا، بلکہ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا، نیک عمل پر زندگی گزاریں گا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ توبۃ النصوحہ کرنا اور بعد کی زندگی عمل صالح پر مرتے دم تک گزارنا، تو اس سے پہلے والی زندگی جو گناہ میں گزری ہے لیکن ہم اس کو حسنات میں شمار کریں گے۔ یہ کب؟ جب اسلام کے تقاضے کو سمجھیں گے کہ ایمان، عمل صالح کیا ہے، اس چیز کو ہم اپنے دل میں محسوس کریں گے اور دل سے تصدیق کرتے ہوئے اس پر عمل کریں گے، تب اللہ تعالیٰ اتنا بڑا انعام دے رہے ہیں کہ اگر تم نے گناہ بھی کیے ہیں تو توبۃ النصوحہ اور عمل صالح پر زندگی گزارنے کی بدولت اس کی وجہ سے تمہارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ گناہ نہیں شمار کریں گے بلکہ نیکیوں میں بدل دیں گے، وہ تمہارے نام اعمال میں حسنات میں لکھے جائیں گے۔ اور اللہ نے آگے فرمایا وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور یقیناً اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والے رحم دل ہیں، بہت مہربان ہے اللہ تعالیٰ۔ دنیا میں تمہیں رسوا کر کر، دنیا میں تمہیں ذلت دے کر، دنیا میں تم پر مصیبتوں کے پہاڑ توڑ کر، تم کو بیماریوں سے، بڑی بڑی بیماریوں سے دوچار کر کے اللہ تعالیٰ تمہیں آگاہ کر رہے ہو کہ تم اپنی زندگی غفلت میں گزار رہے ہو۔ تم مسلمان ہو، تم اللہ کے بندے ہو، تم رب کے بندے ہو، تم رحمان کے بندے ہو، تم رزاق کے بندے ہو، لیکن تم دنیا کی محبت میں اتنے مبتلا ہو گئے کہ تم بھول گئے کہ میرا رب رزاق ہے اور حرام خوری میں پڑ گئے، تم بھول گئے کہ میرا رب رحمان ہے اور ظلم میں مبتلا ہو گئے، تم بھول گئے کہ میرا رب رحیم ہے اور ایک دوسرے پر ظلم کرنے لگ گئے، تم بھول گئے کہ میرا رب اللہ ہے اور شرک میں مبتلا ہو کر توحید کی دھجیاں اڑانے لگ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں میرے بھائیوں موقع دیا ہے، اور میرے نوجوان بھائیوں سے میں خاص طور پر کہوں گا، یہ دنیا قیامت کے قریب ہو رہی ہے اور فتنے برپا ہو رہے ہیں، اپنے آپ کو ان فتنوں سے بچائیے اور اپنی زندگی کو سدھاریے۔ آج ہمارا نوجوان کیا ہے؟ آج مسلم نوجوان آپ دیکھیے، مسلم نوجوان کی صبح کیسے ہوتی ہے، مسلم نوجوان کا دن کیسے گزرتا ہے۔ صبح ہوتی ہے تو کینٹین میں اور چائے کے دکان میں بیٹھیں گے، ایک ہاتھ میں چائے ہوں گی تو دوسرے ہاتھ میں سگریٹ، اور پھر ساتھ میں تیسری چیز ٹک ٹاک چلتا رہے گا۔ ہماری صبح نوجوانوں کی ایسی ہو رہی ہے جو نوجوان قوم کی ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے، آج یہ نوجوان ہی اتنے غفلت میں ہو گئے ہیں، دین بیزار ہو گئے ہیں، دین سے دوری اختیار کر لی ہے، اور اتنے نکمے ہو گئے ہیں کہ انہیں پتہ ہی نہیں، کہ ایسا لگتا ہے کبھی کبھی ان کو دیکھ کر کہ وہ اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں کہ وہ مسلمان ہیں، ان کے اعمال سے لگتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں کہ ہم بھی مسلمان ہیں، لیکن احساس نہیں، شعور نہیں، نعمت اسلام کی قدر نہیں۔ میرے بھائیو، آج کتنے نوجوان ہیں جو خلوتوں میں، جو اللہ تعالیٰ نے اس موبائل کو نعمت بنایا اپنے لیے، انہوں نے خود اپنی کرتوتوں سے اس کو عذاب بنا لیا۔ یقیناً یہ رحمت بھی ہے اور زحمت بھی ہے، لیکن آج مسلمان اور نوجوان مسلمان خاص طور پر، اور اب تو نوجوان کیا بچے بھی اس میں مبتلا ہو گئے ہیں کہ جو چیزیں ان کو سرچ کرنی ہیں کر لیتے اور خلوت میں گناہ کر رہے ہیں اور پتہ ہی نہیں، اور وہ سمجھ رہے کہ ہمیں کوئی نہیں دیکھنے والا، جبکہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ نہ زندگی میں اعمال صالحہ پائے جاتے ہیں اور نہ ہی زندگی نیک عمل پر گزر رہی ہے، پھر اس پر یہ کہ خلوتوں میں گناہ ہو رہے ہیں،
کبھی آنکھوں کا زنا ہو رہا ہے، کبھی ہاتھوں سے زنا ہو رہا ہے۔ میرے بھائیوں، ثعلبہ بن عبد الرحمن رضی اللہ عنہ ایک نوجوان 16 سالہ صحابی ہے، 16 سالہ صحابی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کسی کام کی وجہ سے بھیجا کہ اے ثعلبہ جاؤ یہ کام کر کے آؤ۔ ثعلبہ بن عبد الرحمن رضی اللہ عنہ مدینہ کی گلیوں سے گزر رہے تھے۔ ثعلبہ بن عبد الرحمن رضی اللہ عنہ مدینہ کی گلیوں سے گزر رہے تھے، اور اس وقت آپ کو پتہ ہوگا دروازوں پر صرف پردے رہتے تھے، یعنی گھروں پر پردے ہوتے تھے، دروازے وغیرہ نہیں ہوتے تھے۔ ثعلبہ بن عبد الرحمن ایک گلی سے گزر رہے تھے اور ہوا چلی، اور جیسے ہی ہوا چلی تو اس گھر کا پردہ اڑ گیا، اور ایک عورت، ایک خاتون اندر غسل فرما رہی تھی۔ ان کی صرف ایک نگاہ اس پر گئی، غلطی سے پہلی نگاہ گئی۔ ثعلبہ بن عبد الرحمن 16 سالہ نوجوان صحابی اتنے غمگین ہوئے، اتنے پریشان ہوئے کہ وہ مدینہ چھوڑ کر صحراؤں میں چلے گئے۔ اللہ کے رسول نے جس کام کے لیے بھیجا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا انتظار کر رہے تھے کہ ثعلبہ آئیں گے۔ ایک دن گزر گیا، 2 دن گزر گیا، 3 دن گزر گیا۔ کیوں؟ اگر کچھ کام میں وہ مبتلا بھی ہو گئے تو 3 دن بعد تو اللہ کے رسول کے پاس آ جائیں گے، اگر کسی چیز میں مصروف ہو گئے۔ لیکن جب 3 دن گزر گئے اور ثعلبہ رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول کے پاس نہیں آئے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو کہا کہ اے عمر اور سلمان، جاؤ ثعلبہ کو صحراؤں میں ڈھونڈ کر آؤ، مدینہ کی بارڈر پر دور کر آؤ۔ اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور سلمان فارسی رضی اللہ عنہ جب حضرت ثعلبہ رضی اللہ عنہ کو ڈھونڈنے نکلے، جب صحراؤں میں پہنچے تو ایک چرواہا انہیں ملا۔ ایک چرواہا بکریاں اپنی چروا رہا تھا، تو اس سے پوچھا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہ فلاں شخص کو، فلاں نوجوان کو تم نے ادھر دیکھا ہے؟ ان کا حلیہ بتایا اور پوچھا کہ فلاں شخص کو تم نے ادھر دیکھا ہے؟ تو وہ چرواہا کہنے لگا ہاں ایک نوجوان ہے، اس پہاڑی پر رہتا ہے، 40 دن سے دیکھ رہا ہوں میں، وہ پہاڑی سے روتے اترتا ہے اور تھوڑا دودھ مجھ سے طلب کرتا ہے، بکریوں کا دودھ اس کو میں دے دیتا ہوں اور پی کر پھر روتے ہوئے اوپر چڑھے جاتا ہے۔ تو وہ کب آتا ہے؟ جب میں بکریاں چرا کے شام میں لوٹتا ہوں، لوٹنے ہی والا رہتا ہوں، تو وہ شام میں نیچے اترتا ہے اور مجھ سے خود دودھ طلب کرتا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے اس سے ملائیے، وہ جیسے ہی آئے گا مجھے بتائیے۔ تو عمر فاروق انتظار کرتے ہیں شام تک، اور ثعلبہ بن عبد الرحمن رضی اللہ عنہ پہاڑ سے نیچے اتر رہے ہیں، اور حالت 40 دن کے بھوکے، صرف رونا۔ کیوں؟ گناہ پر شرمندہ ہوئے، اور گناہ بھی کوئی بڑا گناہ نہیں تھا، اور خود اللہ کے رسول نے اور اسلام نے تو پہلی نظر معاف بھی کی ہے، لیکن انہوں نے یہ نہیں سمجھا، اس کو گناہ کو معمولی نہیں سمجھا، بلکہ اس پر ندامت برتے، شرمندگی برتے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ دیکھے کہ جب ثعلبہ آ رہے ہیں تو گل کے نڈھال ہو گئے ہیں، وہ فرماتے ہیں جیسے ایک چوزے کی طرح ہو گئے، دبلے پتلے۔ ثعلبہ نیچے آئے تو عمر فاروق نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا، اے ثعلبہ چلو، اللہ کے رسول تم کو بلا رہے ہیں، اللہ کے رسول کا بلاوا آیا ہے۔ تو ثعلبہ رونے لگے، خوب رونے لگے، اور فرمایا اے عمر کہ اللہ تعالیٰ نے میرے بارے میں کچھ آیت نازل کر دی، اللہ اکبر، کہ اللہ نے مجھے منافقین میں شمار کر لیا، کہ اللہ نے میرے تعلق سے کچھ آیت نازل کر دی کہ مجھے اللہ کے رسول طلب کر رہے ہیں۔ اے عمر مجھے یہاں چھوڑ دو، میں یہاں معافی تلافی میں روتے ہوئے اپنی زندگی گزارنا چاہتا ہوں، مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو۔ نہیں، ہمیں حکم دیا ہے اللہ کے رسول نے کہ تم کو لانا ہے۔ تو وہ لے کر آئے ثعلبہ بن عبد الرحمن کو، اور گل کے نڈھال ہو گئے تھے، جسم میں طاقت نہیں تھی، اور ان کے گھر میں چھوڑا اور گھر میں لیٹ گئے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ ثعلبہ ان کے گھر پر موجود ہے، تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ثعلبہ بن عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کے گھر گئے، اور ان کو دیکھا کہ وہ گل کے نڈھال ہو گئے، دبلے پتلے ہو گئے ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ مرنے کے قریب ہی ہے۔ تو آپ گئے اور چارپائی پر بیٹھے، اور ثعلبہ بن عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کے سر کو اپنے ران مبارک میں رکھا۔ ثعلبہ نے کہا اے اللہ کے رسول، اس ناپاک سر کو آپ اپنی ران مبارک میں مت رکھیے، اس کو نیچے چھوڑ دیجیے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا اے ثعلبہ کیا چاہتے ہو؟ اے ثعلبہ کیا چاہتے ہو؟ ماذا ترجو؟ تو ثعلبہ بن عبد الرحمن رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ سے معافی چاہتا ہوں، بہت بڑا گناہ ہو گیا ہوں،
اللہ سے معافی کی طلب کر رہا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ثعلبہ جس چیز کی امید رکھتے ہو وہ تمہیں مل گئی ہے۔ پھر ثعلبہ بن عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کہنے لگے اللہ کے رسول مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ میرے گوشت اور ہڈی کے درمیان چونٹیاں رینگ رہی ہے۔ تو ثعلبہ رضی اللہ عنہ نے جب یہ بات کہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ثعلبہ تمہارا تو وقت آ گیا، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کلمہ پڑھایا۔ اور جب ان کا جنازہ لے کر نکلے تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب جنازے کو لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکل رہے تھے تو ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آزو بازو بہت زیادہ کشادہ جگہ چھوڑی تاکہ آپ کو دھکا نہ لگے اور آپ آرام سے جنازہ لے کر جائے۔ آپ کے آزو بازو کوئی نہیں تھے صحابہ، آپ کے لیے جگہ کشادہ چھوڑی ہوئی تھی، لیکن عمر فاروق کہتے ہیں اللہ کے رسول میں دیکھ رہا ہوں آپ کو، آپ اپنے آگے یعنی ایڑی اٹھا کے چل رہے ہیں جبکہ آپ کے لیے اتنی کشادہ جگہ چھوڑی ہوئی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر تمہیں کیا پتہ ثعلبہ بن عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کے جنازے میں اتنے فرشتے اترے ہوئے ہیں کہ مجھے پیر رکھنے زمین پر تنگی ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ نوجوان 16 سالہ صحابی، میرے بھائیوں میرے مسلم نوجوانوں اس سے عبرت حاصل کرو، گناہ کوئی بڑا نہیں تھا لیکن انہوں نے اس کو معمولی بھی نہیں سمجھا، گناہ کوئی بڑا نہیں تھا لیکن معمولی بھی نہیں سمجھا، بلکہ رب کے پاس گڑ گڑانے لگے، رب کے پاس آئے لوٹ کر، ندامت ہوئی، شرمندگی ہوئی، رنجیدہ ہوئے۔ میرے بھائیوں ذرا سوچئے آج مسلمان نوجوان کہاں جا رہا ہے؟ آج ہم اپنے آنکھوں سے زنا کر رہے ہیں، ہمارے ہاتھ میں زنا کا آلہ دیا گیا ہے مغربی تہذیب والوں نے، اور ہم آنکھوں سے اپنے ہاتھوں سے زنا کر رہے ہیں۔ کیا آج کا مسلمان عمل صالح پر زندگی گزار رہا ہے؟ کیا اسلام کے تقاضے کو پوری کر رہا ہے؟ کیا اسلام کے تقاضے کو پوری کر رہا ہے؟ نہیں، بلکہ ہماری زندگی غفلت میں گزر رہی ہے، ہماری زندگی غفلت میں گزر رہی ہے۔ اللہ کے لیے اللہ موقع دے رہا ہے، ورنہ مر جاؤں گے، دفن ہو جاؤں گے، تب پتہ چلے گا کہ کیا زندگی گزار کے آئی اور کیا گزارنی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے تو اس موقع سے فائدہ اٹھائیے، اللہ تعالیٰ نے وقت دیا ہے اس وقت سے فائدہ اٹھائیے، اللہ تعالیٰ نے ابھی حیات رکھی ہے تو اس حیات زندگی سے فائدہ اٹھا کر اس کی زندگی کو اس کے لیے لگائیے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی حیات ہے، امانت داری ہے، تو اس امانت داری کا بھرپور حق ادا کیجیے۔ امانت داری کا حق ادا کیا جاتا ہے، اس میں خیانت نہیں کی جاتی، امانت داری کا حق ادا کیا جاتا ہے، خیانت نہیں کی جاتی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی حیات، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی زندگی کو غفلت میں مت گزاریے میرے بھائیوں۔ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے، دنیا میں بہت فتنے مبتلا ہو رہے ہیں، دنیا میں بہت فتنے برپا ہو رہے ہیں، اپنے دین کی حفاظت کیجئے، اپنے منہج کی حفاظت کیجئے، شرک سے بچیے، توحید پر قائم رہیے، اور یہ کب ہوگا؟ جب عمل صالح پر زندگی گزاریں گے۔ ورنہ اگر آپ یہ سمجھ لیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم تو کلمہ پڑھ لیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جنت واجب کر دی، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ کتنے ایسے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تھے، لیکن جیسے ہی آپ کی وفات ہو گئی تو سب مرتد ہو گئے۔ کتنے مرتدین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جبکہ صحابہ تھے، عمر فاروق تھے اور چاروں خلفاء تھے موجود اس وقت، لیکن اللہ تعالیٰ نے جس کو ہدایت دے کر چھین لیا وہ اس سے بڑا محروم کیا ہو سکتا ہے۔ تو میرے بھائیوں ہم تو فتنوں سے بہت قریب ہیں، ہم تو قیامت کے قریب والے زمانے میں گزر رہے ہیں، لیکن پھر بھی ہم مبتلا ہے غفلت میں۔ اور علماء سلف فرماتے ہیں کہ اس سے بڑا عذاب اور کیا ہو سکتا ہے کہ انسان آزمائشوں اور مصیبتوں میں مبتلا ہو اور گناہ پر اصرار بھی کرے، کہ انسان پر مصیبتیں اور پریشانیاں بھی آئیں اور وہ گناہ کو نہ چھوڑے، اپنی زندگی کو نیک نہ بنائے، تو اس سے بڑا عذاب دنیا میں کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو ہم جو مبتلا ہے اس دھوکے میں کہ ہم کلمہ پڑھ لیے ہیں، اب جیسی چاہے زندگی گزارو، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جنت واجب کر دی، ہرگز نہیں۔ کوئی اس بات کی گارنٹی نہیں دے سکتا ہے کہ اس کی موت توحید پر آئیں گی، جس طرح اسے یہ نہیں پتا کہ اس کی موت کب کہاں آئیں گی، اسی طرح ہم مسلمان ہیں
تو ہمیں یہ نہیں پتہ کہ ہماری توحید پر موت آئیں گی یا شرک پر یا کفر پر آئیں گی، تو اس لیے دعا کرتے رہنا چاہیے حسن الخاتمہ کی، اس لیے دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اور یہ دعا کی توفیق کب ملیں گی؟ جب نیک اعمال پر زندگی گزاریں۔ اگر غفلت میں زندگی گزارو گے، یاد رکھو میرے بھائیوں، غفلت کی زندگی انسان کو غفلت میں مبتلا کرتے ہوئے دین سے دور کر دیتی ہے، اللہ سے دور کر دیتی ہے، مسجدوں سے دور کر دیتی ہے۔ انسان پھر دینی ناحیت سے سوچتا نہیں ہے، انسان دینی ناحیت سے سمجھتا نہیں، انسان دینی ناحیت سے زندگی گزارتا نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ غفلت والی زندگی اسے دین سے دور کر دیتی ہے۔ اور شیطان یہی چاہتا ہے کہ اللہ کے بندوں کو غفلت میں مبتلا کر کے اللہ سے دور کیا جائے، مسلمانوں کو اللہ سے دور کیا جائے، ان میں نت نئے فتنے مبتلا کر کے برپا کر کے ان کو دین سے دور کیا جائے۔ اور شیطان کے اس ہتھ کنڈے سے آج مسلمان شکار ہو رہے ہیں، شیطان کے اس آلہ کار کا مسلمان شکار بن رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے جو زندگی دی ہے اسے اللہ کے لیے لگائیے اور اسلام کے تقاضے کو سمجھیے۔ ایمان اور عمل صالح، یہ زندگی اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن، کہ جو بھی مرد اور عورت نیک عمل کریں گے اس حال میں کہ وہ ایمان والے ہو، من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن فلنحینہ حیاتا طیبہ، ہم دنیا میں بھی انہیں بہترین زندگی، طیب زندگی عطا کریں گے، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور جہاں ہم بہترین زندگی دنیا میں عطا کریں گے تو ان کے اس نیک اعمال پر زندگی گزار کے آنے کی وجہ سے وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تو کل قیامت کے دن بھی ان کا بدلہ ان کے اعمال سے اچھا دیا جائے گا۔ تو یہ کب ہوگا؟ جب زندگی میں عمل صالح پائے جائیں گے۔ آج ہم صرف نام کے مسلمان ہیں، آج ہم صرف نام کے مسلمان ہیں۔ اور میرے بھائیوں، یہ زندگی اللہ تعالیٰ نے جو دی ہے اس کا کھلواڑ مت کیجیے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ 4 دن کی زندگی، 4 دن کی جوانی اور مزہ کر لو، نہیں میرے بھائیوں، یہ سوچ مغربی تہذیب کی ہے، یہ سوچ شیطان والوں کی ہے، اور یہی سوچ آج مسلمانوں میں مبتلا ہو گئی۔ اور مسلمان دنیا میں ہر چیز کرنا چاہتا ہے، جبکہ دنیا تو اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا دنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، کہ دنیا تو مومن کے لیے قید خانہ ہے، جیل ہے، اور کافر کی جنت ہے۔ لیکن مسلمان دنیا میں اپنی جنت بنانا چاہتا ہے، دنیا کو اپنی جنت بنانا چاہتا ہے، آخرت کی فکر نہیں ہے، قیامت کی فکر نہیں ہے، آخرت کی جنت کی فکر نہیں ہے، اور دنیا کی جنت کی فکر میں لگا رہا ہے اور اللہ سے دور ہو رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اپنے آپ کو سمجھیے۔ اور میں خاص طور پر نوجوان سے کہوں گا، آج نوجوان بہت ہی بگڑتے جا رہے ہیں، آج نوجوان مسلم نوجوان بہت دین سے دور ہو رہے ہیں، ہر طرح کی ان کے اندر خرافات آ گئی ہیں۔ ایک نوجوان سید میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی وفات ابھی 1902 میں ہی، یعنی 100 سال یا 150 سال پہلے ہوئی ہے۔ ان کے ایک شاگرد تھے جو ان کے پاس تعلیم حاصل کرتے تھے، سید میاں نذیر حسین محدث دہلوی دہلی میں اپنا مدرسہ چلاتے تھے، لیکن اس وقت جاگیری نظام ہوتا تھا۔ جاگیری نظام مطلب کہ جو بچے مدرسے میں پڑھیں گے تو ان بچوں کو کچھ گھروں میں فکس کیا جاتا تھا کہ یہ گھر والے اس کو کھانا کھلائیں گے، کیونکہ مدرسوں میں اس وقت کھانے پینے کے انتظام نہیں ہوتے تھے۔ تو سید میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شاگرد جب اپنی درس سے وہ اٹھے، درس ختم ہوا اور کھانے کا ٹائم ہوا، تو جس گھر میں ان کا کھانا فکس تھا وہاں گئے اور دروازہ کھٹکایا، اور کھانے کے لیے جب گھر میں گئے تو دیکھا گھر میں کوئی نہیں تھی، ایک لڑکی تھی، گھر میں کوئی نہیں تھی، ایک نوجوان لڑکی تھی، لیکن انہوں نے اس کی طرف دیکھا نہیں، بلکہ گھر میں گئے تو اس نوجوان لڑکی نے دروازہ بند کر دیا اور ان کو بدکاری پر ابھارا۔ نوجوان تھے لیکن طالب علم تھے دین کے، وہ بھٹکے نہیں، اور ان کو پھنسایا بھی اور ان کو دھمکی بھی دی، اب تو تم گھر میں بھی آ گئے اور میں اکیلی بھی ہوں، اگر تم ایسے ہی باہر جاؤ گے تو میں اپنے کپڑے پھاڑ کر باہر والوں کو کہہ دوں گی کہ دیکھو اتنے بڑے عالم کا طالب علم، اتنے بڑے شیخ کا شاگرد میرے ساتھ ایسا کیا ہے۔ تو اب یہ نوجوان گھبرا گئے کہ میں تو اب پھنس گیا، میں کیا کروں؟ تو چونکہ نوجوان تھے، دینی طالب علم تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کے دماغ میں ایک آئیڈیا ڈال دیا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اچھا مجھے باتھ روم جانے دو۔
وہ باتھ روم گئے اور سارا پیخانہ اور غلاظت اپنے جسم پر لگا دیا، اور جب باتھ روم سے باہر نکلے تو اسے جو بدکاری کا ہوش اور نشہ چڑھا ہوا تھا اس لڑکی کو، اس کا ہوش اور نشہ اتر گیا، اور دیکھا یہ کیا بیوقوفانہ حرکت ہے، میں تو تم کو ایک اچھا لڑکا سمجھتی تھی، یہ کیا بیوقوفانہ حرکت ہے کر کے اس کو گھر سے باہر نکال دیا۔ اور جیسے ہی وہ گھر سے باہر آ گئے اور اوپر آسمان میں ہاتھ اٹھا کر کہا، اے اللہ تعالیٰ تن کو تو میں نے گندا کیا ہے، بل میرے من کو تو صاف رکھ، تن کو میں نے گندا کیا ہے، من کو صاف رکھنے کے لیے میرے من کو صاف رکھ۔ اور پھر جب درس کا ٹائم ہوا تو نہا دھو کر پھر درس میں حاضر ہوئے، تو سید میاں حسین نصیر دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے ہیں کہ کیا بات ہے، آج درس میں ایک عجیب قسم کی خوشبو آ رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ نوجوان سمجھے کہ ہو سکتا ہے بدبو آ رہی ہو، لیکن یہ شیخ کہہ نہیں رہے ہوں گے، پھر گئے وہ پھر نہ کرائے، لیکن وہ خوشبو نہیں گئی۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے ساتھ ایسے کرتے ہیں، تو نوجوان ایسے ہونے چاہیے۔ اور میرے بھائیوں، یہ زندگی اگر عمل صالح پر گزاریں گے، یقیناً اللہ تعالیٰ کے معجزے تمہارے ساتھ ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی مدد تمہارے ساتھ ہوں گی، کیونکہ ہم نے ایمان اور عمل صالح سے زندگی کو دور کر لیے، اور اللہ تعالیٰ نے تو ایمان اور عمل صالح کی شرط رکھتے ہوئے وعدہ کیا ہم سے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، کہ اللہ تعالیٰ کا تم سے وعدہ ہے، کن سے؟ جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کیے۔ کس بات کا وعدہ؟ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، کہ ہم تم کو زمین میں خلیفہ بنائیں گے، ہم تم کو زمین میں حکومت دیں گے۔ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور تمہارے دین کو، اسلام کو غالب کر کے رہیں گے۔ وَلَيُبَدِّلَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّ لَهُمْ أَمْنَهُمْ خَوْفًا، اور تمہارے جو خوف کو ہم امن میں بدل دیں گے۔ یعنی دنیا میں آج دیکھیے مسلمانوں میں آج خوف ہے، رسوائی ہے، آج مسلمان اقتدار کے نیچے پسے جا رہے ہیں، لیکن اللہ نے وعدہ کیا، وعد اللہ الذین آمنوا منکم، ہم نے تم سے وعدہ کیا ایمان والوں اور عمل کرنے والوں، کس بات کا؟ ہم تم کو زمین میں خلیفہ بنائیں گے، ہم تم کو زمین میں حکومت دیں گے کہ تم اسلام کے مطابق زندگی گزارو گے اور اسلام کے مطابق نظام چلاؤ گے، اور جس دین کو ہم نے تمہارے لیے یعنی دین اسلام کو پسند کیا ہے، تمہارے دین کو غلبہ بھی دیں گے، اور تمہارے اندر جو خوف پایا جا رہا ہے اس خوف کو ہم امن و سکون میں بدل دیں گے۔ اللہ فرما رہے ہیں آگے، یعبدوننی، تم میری عبادت کرو، میرے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا۔ تو کیا ایمان اور عمل صالح ہمارے اندر پایا جا رہا ہے؟ نہیں پایا جا رہا۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے وعدے میں سچا ہے، ہم جھوٹے ہیں عمل کے اعتبار سے، ہم مکار ہیں عمل کے اعتبار سے، اللہ کا وعدہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ زمین میں خلافت دیں گے، تمہارے دین کو غلبہ دیں گے، تمہارے خوف کو امن سے بدل دیں گے، تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، لیکن ہم اپنے عمل میں جھوٹے ہیں، اس وجہ سے ہمیں یہ چیزیں نہیں مل رہی ہیں۔ یعبدوننی کہہ کر اللہ نے فرمایا کہ میری عبادت پر زندگی گزارنا اور میرے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا۔ تو آج شرک میں بھی مبتلا ہے مسلمان، خرافات میں بھی مبتلا ہے مسلمان، بدعات میں بھی مبتلا ہے مسلمان، فسق و فجور میں بھی مبتلا ہے مسلمان۔ کون سی ایسی برائی ہے جو آج مسلمانوں میں نہیں پائی جاتی؟ آج ہمارے گھر کے حالات دیکھیے کیا ہے۔ آج ہمارا جو رونا دھونا ہے صرف کمانا، روزی کمانا، اپنے بال بچے کو کھلانا پلانا، اچھا پہنانا، بس تربیت کی طرف دھیان نہیں۔ اور ایک بات یاد رکھیے، ممبر رسول سے کہہ رہا ہوں، آج سے اور ابھی سے ایسا زمانہ آئے گا کہ آپ کے بچوں کی تربیت والدین کو ہی کرنا ہے، نہ آپ کے بچے کے ٹیچر کر سکیں گے، نہ آپ کے بچوں کے استاد دے سکیں گے۔ کیوں؟ وہ تو صرف پیسوں کی بنیاد پر آج کل فارمیلٹی پوری کر رہے ہیں، تربیت تو صرف ماں باپ کو کرنا ہے۔ اگر ماں باپ خود صحیح ہوں گے، خود نیک عمل پر زندگی گزاریں گے، تب آپ کے بچے صحیح تربیت کریں گے، اور آپ کے مرنے کے بعد رب ارحمہما کما ربیانی کی صغیرہ کے صدائے لگائیں گے۔ ورنہ اگر بے دین چھوڑ کر جاؤں گے، دین بیزار چھوڑ کر جاؤں گے، دنیا میں بھلے کتنا ہی دولت مند ان کے کر کے جاؤ، دنیا میں کتنا ہی ان کو کاروبار سیٹ کر کے جاؤ، یہ آپ کے لیے فائدہ نہیں دے گا، بلکہ آپ کے لیے فائدہ دینے والی چیز یہی ہے کہ آپ کی وفات کے بعد آپ کی اولاد رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم الحساب کی دعائیں اللہ کے سامنے کریں۔ لیکن میرے بھائیوں یاد رکھیے، اگر یہ کب ہوگا؟ جب ماں باپ خود ایمان اور عمل صالح پر ہوں گے۔
ایمان اور عمل صالح ہی انسان کو اللہ سے جوڑے رکھتا ہے، اور ایمان اور عمل صالح سے ہی نسلیں در نسلیں دین پر قائم رہتی ہے، اور ایمان اور عمل صالح ہی سے آپ دیکھیے حسن الخاتمہ، خاتمہ بالخیر ہوتا ہے۔ کیسے؟ سعودی عرب میں ایک کمیٹی ہے الرابطہ الاسلامی، الرابطہ الاسلامی سے وہاں سے ایک میگزین چھپتا ہے الرابط، یہ شاید 7-8 سال پہلے کی بات ہے۔ الرابط میں ایک مضمون لکھا گیا، اور وہ خود مضمون نگار اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ ایک نوجوان اپنا واقعہ بیان کر رہا ہے۔ میں مسلم نوجوانوں کی توجہ چاہوں گا خاص طور پر، زندگی گناہوں میں گزار دی ہے، زندگی میں فسق و فجور میں گزار دی، اللہ نے موقع دیا۔ یہ مت سمجھیے کہ اتنی زندگی گناہوں میں گزار دی اللہ معاف نہیں، اللہ کی طرف آئیے اور اس واقعے سے عبرت لیجئے۔ وہ نوجوان کہتا ہے کہ میں صرف نام کے لیے مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا، مسلم گھرانے میں پیدا ہوا، اور میرے ماں باپ نے میرا نام مسلمان رکھ دیا، لیکن وہ نوجوان کہتا ہے مجھے یاد نہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں کبھی نماز پڑھی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ وہ خود اپنا واقعہ بیان کرتا ہے کہ مجھے یاد نہیں کہ کبھی زندگی میں نے نماز ادا کی ہے، صرف نام کا مسلمان تھا۔ وہ نوجوان اپنا واقعہ لکھتا ہے کہ میں غوطہ خوروں کے ساتھ، غوطہ خوروں کی ٹیم کے ساتھ کام کرتا تھا، یعنی غوطہ خور جو سمندر میں جا کر ریسرچ اور تحقیق کرتے ہیں، ہیرے جواہرات نکال کر لاتے ہیں، میں ان غوطہ خوروں کے ساتھ تھا۔ تو ہم ایک مرتبہ غوطہ خوری کرنے کے لیے سمندر میں گئے، میں نے آکسیجن کا سیٹ پہن لیا اور میں سمندر کی گہرائی میں چلے گیا، اور میرے ساتھی بھی اپنے اپنے کام میں لگ گئے نیچے جا کر، لیکن کچھ ہی دیر کے بعد میری آکسیجن کی جو نلی تھی وہ ٹوٹ گئی، آکسیجن کی جو پائپ تھی وہ ٹوٹ گئی اور گیس باہر جانے لگا، اور مجھے سانس لینے میں تکلیف ہو رہی تھی، اور اتنی تکلیف کہ میں اس کو بیان نہیں کر سکتا، اور مجھے لگا کہ میرا اب آخری وقت آ گیا۔ وہ نوجوان کہتا ہے کہ میں نے سوچا کہ چلو کلمہ تو پڑھ لوں۔ وہ کہتا ہے میں اشک کہتا تھا، صرف پانی میرے منہ میں آ جاتا تھا، اشک کہتا تھا، پانی میرے منہ کو دبا دیتا تھا، اور اتنے ہی حالت میں تھا کہ میں بے ہوش ہو گیا۔ پھر میرے ساتھیوں نے جب مجھے دیکھا تو مجھے بے ہوش ہو گئے تھے، مجھے کچھ پتہ نہیں تھا، لیکن وہ سمندر سے باہر کنارے پر لے کر آئے، اور جب میں دنیا میں آنکھیں کھولا تو میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے دوسری زندگی دی۔ تو میں اب جتنا میں دین بیزار تھا، جتنا میں اللہ کے دور سے گھر سے دور تھا، جتنا میں اللہ سے دور تھا، جتنا میں نمازوں سے دور تھا، اتنا ہی میں نیک بن گیا، اتنا ہی میں نیک بن گیا اور دیندار بن گیا، اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ اور وہ نوجوان کہتا ہے اس کے بعد کہ جب میں صحت یاب ہو گیا تو پھر میں نے وہ آکسیجن کا سیٹ پہنا، اور پھر غوطہ خوری کرنے کے لیے اس جگہ پر گیا جہاں مجھے اللہ نے آزمایا، جہاں اللہ نے مجھے دوبارہ سدھرنے کا موقع دیا، دوبارہ زندگی دی نیک بنانے کی۔ اگر مر جاتا تو ہمیشہ کی جہنم میرے لیے تھی، ڈائریکٹ میں جہنم میں جاتا تھا، اللہ تعالیٰ جان لے سکتا تھا لیکن دوبارہ دی۔ تو وہ غوطہ خور کہتا ہے میں دوبارہ وہ جگہ پر گیا، اور وہاں جا کر اللہ کے آگے سجدہ ریز ہو گیا، سمندر کی گہرائی میں سجدہ ریز ہو کر اللہ کا شکر ادا کیا، اللہ سے عہد و پیمان کیا کہ اب میں زندگی نیکی پر گزاروں گا، نیک اعمال پر گزاروں گا۔ اور وہ نوجوان اس کے بعد لکھتا ہے کہ کل قیامت کے دن حشر کی عدالت برپا ہوں گی، اور مجھے اللہ سے امید ہے کہ کل قیامت کے دن حشر کی عدالت برپا ہوں گی، تو اللہ تعالیٰ جب حساب و کتاب لیں گے تو وہ سمندر کا وہ حصہ جہاں میں نے سجدہ کیا تھا، اور مجھے یاد ہے کہ تاریخ میں کوئی وہاں سجدہ نہیں کیا ہوگا، وہ حصہ میرے لیے سفارش کرے گا، اور اللہ اس کی سفارش پر مجھے معاف کر دے گا۔ اور یقیناً اس نے صحیح بات کی۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها، کہ جب زمین زلزلوں میں مبتلا ہو جائیں گی، انسان کہے گا کہ کیا ہو گیا ہے، یومئذ تحدث اخبارها، اور زمین اپنے خبروں کو اللہ تعالیٰ کے آگے پیش کرے گی کہ فلاں بندہ فلاں وقت یہ گناہ کیا تھا، فلاں بندہ فلاں وقت یہ نیکی کی تھی۔ تو یہ اللہ کی مخلوقات، یہ اللہ کی زمین، یہ اللہ کا آسمان دیکھ رہا ہے، اور کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو ہمارے خلاف یا ہمارے حق میں گواہ بنائے گا کہ یہ بندے نیک تھے یا گنہگار تھے۔ یہ اللہ کی مخلوقات ہمارے خلاف یا ہمارے اگر نیک رہیں گے تو ہمارے حق میں، اللہ کے مخلوقات ہمارے لیے حق میں گواہی دیں گی، اگر برے رہے ہوں گے تو ہمارے خلاف گواہی دیں گے۔
تو میرے بھائیوں، اسلام کے تقاضے کو سمجھیے، جو زندگی گزار لی، آج عہد کر کے اٹھیے اس مسجد سے کہ زندگی عمل پر گزاریں گے، زندگی ایمان کے ساتھ عمل صالح پر گزاریں گے، اور رب سے یہ مت سمجھیے کہ میں داڑھی نہیں رکھتا ہوں تو کیا میں نماز پڑھوں، نہیں، آپ نماز کے لیے آئے، اللہ تعالیٰ داڑھی کی توفیق دیے۔ یہ مت سمجھیے کہ میں سگریٹ پیتا ہوں تو کیا میں نماز پڑھوں، یہ مت سمجھیے، آپ توبۃ النصوحہ کر کے رب کے گھر میں تو آئیے، اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو کھول دوں گا، تم رب کے قریب تو آئیے، اللہ تعالیٰ تم سے قریب ہو کر، کیونکہ وہ تمہارا بھی رب ہے، جس طرح کافروں کو کھلا پلا رہا ہے، کیا گنہگار مسلمانوں کا اتنا ظالم تھوڑی ہو جائے گا کہ ان کو بیوار و مددگار چھوڑ دے گا، نہیں، توبۃ النصوحہ کا وعدہ کیا ہے میرے بھائیوں، تو کیا توبۃ النصوحہ کر کر اپنی زندگی کو سدھاروں گے؟ کیا توبۃ النصوحہ کر کر عمل صالح پر زندگی گزاروں گے؟ اگر گزاروں گے تو یاد رکھو، توبۃ النصوحہ کے پہلے جو تمہارے گناہ تھیں گے، اللہ تعالیٰ انہیں بھی حسنات میں شمار کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ باتیں کی گئی اسے مجھے سب سے پہلے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان اور عمل صالح کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ بچی زندگی ہے اس کو نیک عمل پر لگانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے صغیرہ گناہوں کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جب تک اس دنیا میں زندہ رکھے، دین اسلام پر زندہ رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی۔